سلام، آداب عرض ہیں۔ سبز باغ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں ہوں بشارت اور میرے ساتھ ہیں رضوان، کیونکہ سبز باغ دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ جی رضوان، آج کے سبز باغ کا کیا موضوع ہے؟ جی بشاید سبز باغ کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم امن کا، محبت کا، بھائی چارگی کا پیغام دینے جا رہے ہیں، جس کی گلگت بلتستان کو اس وقت اشد ضرورت ہے۔ صحیح، تو میرے خیال سے آپ کا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو پچھلے ہفتے رونما ہوا اور جس کے نتیجے میں جو صورتحال ہمیں نظر آئی گلگت بلتستان میں، اس کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، انفارچونیٹ جو واقعہ رونما ہوا گلگت بلتستان کے نل تر کی طرف جاتے ہوئے ایک پبلک ٹرانسپورٹیشن کے اوپر جو فائرنگ کا واقعہ ہوا، اس کے اندر چھ قیمتی جانوں کی ضیاع ہوئی اور سات آٹھ شاید اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ اور اس کے بعد بلتستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوا، جس میں سول سوسائٹی نے، گورنمنٹ نے، علماء مشائخ نے جو رسپانس دیا، اس کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ جی رضوان، بالکل، سب سے پہلے تو ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کو کمپلیٹلی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو ہیں وہ اس حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی روحوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کے خاندانوں کو صبر عطا فرمائیں۔ تو امین۔ اس کے بعد میرے خیال سے یہ ہسٹوریکلی گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہوا ہے جہاں اس طرح کے کسی ایک واقعے کو سیکٹیرین رنگ دینے کی جو کوششیں تھیں یا جو عزائم تھے ان کو کمپلیٹلی ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ایک تو میرے خیال سے یہاں پہ ہمیں اس بات کا بھی ذکر کرنا اور اس بات کے ساتھ ہم ایگری بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے ایک ریپڈ رسپانس حکومت کی طرف سے اس واقعے کے بعد آیا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور پھر جنرلی جو گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے سول سوسائٹی اور خاص کر یوتھ کا اس میں جو رول رہا ہے، جنہوں نے بھرپور طریقے سے اس واقعے کو نفرت کی بجائے محبت کے پیغام میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بشارت، بالکل یوتھ کی طرف سے جو رسپانس آیا ہے اس واقعے کو لے کر، وہ بالکل قابل تحسین ہے، اور دیگر جنرل سوسائٹی کی طرف سے بھی جو رسپانس آیا ہے وہ بھی اس وقت یونیک ان دا سینس اس لیے ہے کہ اس طرح کے واقعات گلگت بلتستان کے اندر فرسٹ ٹائم نہیں ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر تاریخ رہی ہے جس میں فرقہ واریت کا بھی ایک رول رہا ہے، اور دیگر معاملات بھی رہے ہیں، بینگ اے بارڈر ریجن یہاں پہ اور بھی اس طرح کے مسائل ہیں جن کو اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت کے گزرتے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بہت سارا کام ریجن کے اندر بھی، ریجن کے باہر بھی، اکیڈیمکلی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یوتھ اکراس دا گلوب اب پھیل رہی ہے، اس طرح کے ڈسپلنس کے اندر ٹرین ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ اب ہمیں ان معاملات کی کسی حد تک سمجھ آ رہی ہے۔ بہرحال میں آپ کے اس فرسٹ پوائنٹ کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا کہ اس کو کمپلیٹلی ختم کر چکے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ عناصر جو اس خطے کے اندر حالات کو ایک خاص رنگ دینا چاہتے ہیں، وہ شاید اب تک کمپلیٹلی ختم نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تاریخ ہے، اور اوور دا کورس آف ہسٹری یہ حادثات، اس طرح کے معاملات ڈیولپ ہوتی ہیں تو یکدم ختم نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس بات کا قطع نظر ہمیں دیامیر سے لے کر ہنزا تک، گلگت شہر کے اندر، گزر کے اندر، حکومت میں، سول سوسائٹی میں، علماء مشائخ کی طرف سے جو رسپانسز آئی ہیں وہ بالکل قابل تحسین ہے، اور فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف گلگت بلتستان ہے جہاں پہ صرف اور صرف امن، محبت، بھائی چارگی کی بات کی جا رہی ہے، سملیرٹیز کی بات کی جا رہی ہے، ڈفرینسز کو اپریشیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، بجائے اس کے ان کو ہم اور زیادہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں۔ بالکل، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال رہا اور جو سوشل میڈیا کا رول رہا وہ بہت ہی کروشل تھا۔ گو کہ ہمیں کچھ ایک آدھ منافرت پھیلانے والے کچھ مواد بھی دیکھنے کو ملا ایک طرح سے، لیکن پھر وہی بات کی، اس کی بھرپور مذمت کی گئی، اور پھر جو امن کا پیغام رہا وہ تھرو آؤٹ بھاری رہا، حاوی رہا، بجائے اس پہ کہ کوئی منافرت یا کوئی اور انریسٹ کریٹ کیا جائے علاقے میں۔
اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے یہ اب احساس علاقے کے لوگوں کو ہو چکا ہے، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس سیکٹیرین وائلنس کی ہسٹری اگر دیکھیں جس کی روٹس مور اور لیس ایٹیز کی دہائی میں جاتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہم اگر ایکیڈیمک بھی کچھ کام دیکھ لیں تو جس میں جو امیگرنٹس آئے ہیں گلگت بلتستان میں یا لائے گئے ہیں، یا جو بھی اس طرح کی کچھ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ڈینائی ہم نہیں کر سکتے ہیں یا ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، ایک گریٹر ڈسکورس جب ہم میں لاتے ہیں اس بات کو، تو ایون اس سب کے باوجود مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ نوجوان خاص کر وہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ جس طرح ڈویژنز ہم ایون آپس میں گھروں میں محلوں میں یا ایک دوسرے کو لے کے جو ادرنگ کا ایک ہسٹوریکلی رہا ہے، ہم سب کے میرے خیال سے وہ لیونگ ایکسپیرینسز ہیں، اور اس کے بہت سارے ایگزامپلز بھی ہیں، تو اس سے میرے خیال سے لوگ نکل رہے ہیں، اور پھر ایک باہمی جو وہ بھائی چارگی اور آپس میں دوستیوں اور آپس میں جو ہے نا وہ بہتر روابط کو میرے خیال سے فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس کے ایگزامپلز ہمیں کراچی سے لے کے گلگت تک اور گلگت کے کئی علاقوں سے ہمیں تصویروں کی شکل میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے چائے کے کپ جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں، اور کئی اس طرح کے اور کوششیں لوگوں کی طرف سے تھرو آؤٹ گلوبلی کی گئی، جو کہ جو نفرت یا پھر امن کو خراب کرنے والے جو عناصر ہیں ان کو ایک جواب مل گیا۔ تو اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس ٹائم فار دا گریٹر بینیفٹ آف دا ریجن کہ ہم اس ادرنگ سے نکلیں، اور خاص کر اس لیول پہ جب یہ ادرنگ یا یہ جو ڈفرینسز کریٹ کرنا ایک وائلنٹ حد تک وہ چلی جاتی ہیں۔ بالکل میرے خیال میں یہ سب سے اہم ضرورت اس وقت یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ایک جو جنریشن جو بالکل فرنٹ لائن پہ ہے اس سارے معاملے کے، وہ یوتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر ان معاملات کی سوجھ بوجھ ہو، جو کہ بہت حد تک آپ نے صحیح کہا نظر آ رہی ہے، وہ چاہے خانوں میں مل رہے ہیں، وہ چاہے کراچی ہو، گلگت شہر ہو، وہ سکھوار کی یوتھ ہو، وہ دیامیر کی علماء کی طرف سے بیانات آ جائیں اور ان کو کس طرح سے آگے پھیلایا گیا، اور اس طرح ٹویٹر کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ہیش ٹیگ یونائٹڈ گلگت بلتستان کا ٹرینڈ بالکل۔ چلایا گیا، تو ان ساری چیزوں سے اب یہ ہے کہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یوتھ بہت حد تک اویئر ہو گئی ہے کہ مسئلہ ہمارے آپس کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے فرقوں کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کہیں اور لائی کرتا ہے، اور اس کو سمجھنے کی، اس کی طرف دیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یوتھ نے براڈلی جو پیغام دیا ہے وہ اسی طرح سے دیا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، آدرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بچپن سے شروع ہوتا ہے۔ مثلا میں اگر اپنی بات کروں تو میں ایک خاص فرقے کے میجورٹی ایریا میں پلا بڑا ہوں، اور جہاں پہ مجھے دوسرے فرقوں کے حوالے سے جو میری سمجھ تھی وہ بہت بیسک تھی، بہت اسٹیریوٹیپیکل تھی۔ اوور دا کورس آف ہسٹری وہ ڈیولپ ہوئی تھی کہ ہم ان سے مختلف ہیں، اور ان کے ہاں اس طرح سے ہوتا ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا، اور جو ہمارے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر دوسرے فرقے جو ہے، اب علاقوں کے اندر فرقواریت، علاقوں کو فرقواریت کے تناظر سے دیکھا جانے لگے گا، تو میرے خیال میں یہ ڈفرینسز بہت زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور اوور دا کورس آف ہسٹری اسی طرح ہوئی ہے، جس کا ایک اور منظر ہمیں گلگت شہر کے اندر کالونیز کی شکل میں آتا ہے۔ آپ کراچی چلے جاتے ہیں تو وہاں کالونیز کی شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں ہمیں اب ان ساری چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے گلنے ملنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ کوئی ڈفرینسز، اتنے کوئی شارپ ڈفرینسز ہیں بھی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کے، ایک کتاب کے، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، تو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ میرے خیال میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اپنے قبر میں لے کے جانا ہے۔ اس بات کو اگر ہم سمجھیں کہ دنیا کے اندر جو معاملات ہیں ان کے اندر ہم مذہب کے وہ ویلیوز جو دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سکھائے گئے ہیں، سچ بولنا ہے، کسی کو نقصان نہیں کرانا ہے، کسی غریب کی امداد کرنی ہے، کوئی مسئلے میں ہے تو اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، حقوق العباد کی بات ہو، اور اس طرح سے انسانوں کے حقوق کی بات ہو، ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ مجھے بہت حد تک نظر آ رہی ہے ہمارے یوتھ کے اندر، جو کہ پڑھ لکھ گئی ہے۔ آپ کیا بالکل کہتے ہیں؟ بالکل میرے خیال سے سارے فرقے یا جو بھی مذاہب ہیں اور جو بھی آپ اسکول آف تھاٹ فالو کرتے ہیں وہ
آپ کو انسانیت کا ہی درس دیتے ہیں، اور جو بنیادی बेशक, ویلیوز ہیں وہ وہی ہیں جو آپ نے مینشن کیے. اور پھر اسی बेशक, طرح اسی طرح ہمارے پاس سیلیبریٹ کرنے کو بہت کچھ ہیں جو बिल्कुल, بیسس بن سکتا ہے اس امن کا، اس بھائی چارگی کا. اور پھر یہی سیلیبریشن جو ہماری کامنالٹیز ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں، ہم کوئی ایک دوسرے سے बिल्कुल, مختلف نہیں ہیں. اور پھر اس ریجن میں ہماری اگر میں دیکھوں تو ہماری آپس کی ان فرقوں کے اندر خونی رشتہ داریاں ہیں، اور پھر یار बिल्कुल, دوستیاں ہیں، اور پھر اب تو کے ایچ پہ سفر کے دوران دوستیاں ہوں، یا وہ سوشل میڈیا کے اوپر دوستیاں ہوں، یا کچھ بھی ہوں، बिल्कुल, وہ اکراس دیز سیکٹس ہیں. اور اس میں ان چیزوں کا کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہوتا. ہم گلگت بلتستان سے باہر جب آتے ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں یا اسلام آباد یا کسی اور شہر میں یا ملک سے باہر ہوتے ہیں، تو ہم کبھی ان لائنز پہ نہیں سوچتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو ایک ایز اے اس ریجن کے باسی ملتے ہیں، اور اسی بیسس پہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں، نہ کہ ہم ان بیسس پہ کہ ہم کوئی خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب اتنی ساری چیزیں میرے خیال سے سیلیبریٹ کرنے کو ہیں، اور جن سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے اور جن سے ریجن کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو اس طرف میرے خیال سے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ظاہر ہے وہ مضموم عناصر یا جو کسی مضموم ارادہ رکھنے والے عناصر ہوں گے، وہ تو کوشش ہی یہی کریں گے کہ ان جو ہے نا فالٹ لائنز پہ ڈیوائڈ کیا جائے فرقواریت کے بیس پہ، یا کوئی اور بیسس بنا کے. ریجنز ہو سکتی ہیں، ایتھنیسٹیز ہو سکتی ہیں، یا ایون لینگویجز کے بیس پہ بھی کچھ لوگ اگر چاہیں تو وہ آپ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور پھر اس حد تک ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ جی وہ نفرت کی حد تک بڑھ جائے. تو اس کا میرے خیال سے اگر میچورلی اس پہ سوچ کے اور پھر دیکھ کے، جیسے ہم اپنے ریئل لیونگ ایکسپیرینس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے تو پرسنلی آئی ہیو بین تھرو، میں نے گلگت شہر میں سیکٹیرین وائلنس خود ہی دیکھا ہے، اور اس میں رہا ہوں. اور اس کے اثرات جس طرح سے ہمارے اوپر رہے ہیں، اسکول کالجز مہینوں تک بند رہے ہیں، کرفیو کا ایک اب بھی میرے ذہن میں اس کا ایک خاکہ ہے کہ کس طرح ہمیں اسکول سے پولیس وینز میں لے کے جایا گیا، گھروں تک ڈراپ کیا گیا، یا کرفیو کے وقفوں کا جو ایک خاص ایک امیج اب بھی ذہن میں تازہ ہے. اور پھر اس کی وجہ سے جو جنریشن ینگ جنریشن کے اندر خاص کر جس طرح کی ایک مینٹیلٹی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ میرے خیال سے بہت ہی نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس ٹائم سنس لٹریچر اور دیگر چیزوں کی طرف ایکسیس بہت ہی ایزی ہو گیا ہے، اور لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ جی یہ اس طرح کے دھوکے ہمیں نہیں دیے جا سکتے ہیں کہ کہیں ہم جو ہے نا وہ کسی سلیبس پہ لڑ پڑیں یا لڑایا جائے، یا پھر عید کی چاند کا کوئی مسئلہ بنایا جائے، یا کوئی بھی ایسا ٹاپک سینسٹیو بنا کے اس کو پیش کیا جائے اور اس پہ پھر ڈفرینسز کریٹ کی جائے. تو یہ رسپانس جو ابھی ہم نے دیکھا، یہ ایک طرح سے ہسٹورک ہے، اینڈ یہ کلیئرلی ہمیں بتاتا ہے کہ اب جو ہے نا اس علاقے کے لوگوں میں شعور آ گیا ہے، اور وہ اس طرح کی عزائم کا ایک طرح سے انٹلیکچولی یا پھر بہت ہی ایک آرگنائزڈ طریقے سے ایٹ لیسٹ مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی ہوگا کہ ہر ایک کو اس میں اپنے احساس ذمہ داری وہ دکھانی پڑے گی. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ویلیوز ہم منافقت سے نکل کے اگر ہم اس سب میں اپنا رول پلے کریں گے تو ہم ایک بہت ہی بہتر رول ادا کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح. کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہی کہوں گا کہ ہم مسجد، امام بارگاہ یا جماعت خانے سے باہر نکل کے اس ریجن کے اندر جو سب سے اہم ضرورت ہے اس وقت، وہ ایک کلیکٹیو وائس کی ہے، رائٹس کے لیے، محرومیوں کے خلاف. 70 سال کے اندر جو اس خطے کے اندر محرومیاں رہی ہیں فار وٹ ایور ریزنس، ان کو ہم، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم کس طرح ایک بارگیننگ پوزیشن میں آ جائیں پاکستان کے ساتھ، اپنے لیے بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو، وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو، کشمیر کی طرح آزاد کشمیر کی طرح ایک انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ ہو، وہ صوبے کی شکل میں ہو، یا ایگزسٹنگ اس سیٹ اپ کے اندر ہم دیگر رائٹس کی بات کریں. ٹھیک ہے، جس شکل میں بھی ہو، ہمیں میرے خیال میں اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب کبھی بھی خدا نخواستہ اس طرح کے کوئی حالات ہوں تو یقیناً یہ جو رسپانس ہے یہ بالکل آئیڈیل ہے. فالوئنگ دیٹ انسیڈنٹ اٹ سیلف،
اور بھی اس طرح کے ایک آدھ واقعات جو ہیں وہ ہوئے، جس کو کمیونٹیز نے بہت پرومپٹلی ایکشن لیتے ہوئے اسٹیٹ کے ساتھ، جی بی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا، اور اس ایول کو ایٹ لیسٹ فار انٹل دس ٹائم اس ایول کو اپنے روٹس میں ہی اس کو دبا دیا ہے. اینڈ وی ہوپ اینڈ پرے کہ آنے والے وقتوں میں بھی اسی طرح سے ہم اتحاد، اتفاق اور محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. بالکل. اور اس میں فائنلی میں ایک اور چیز اس میں خاص کر مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پیس انیشیٹیوز یا محبت کا پیغام دینے والے کچھ لوگوں کا ذکر میرے خیال سے بہت ضروری ہے. اول تو اس بالکل. میں تھرو آؤٹ گلگت بلتستان کے وہ تمام باسی جنہوں نے کراچی سے لے کے گوجال، یاسین، فنڈر اور کئی علاقوں میں اس امن اور محبت کا پیغام پھیلایا، ظاہر ہے وہ سب اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایک ساتھی نوید نے جو ہے نا وہ گلگت میں ایک چائے فور پیس کے نام سے جو ایونٹ کیا بالکل. تھا وہ قابل دید ہے. اور خاص کر اس میں جن دو خواتین نے شرکت کی ان کو ہم بہت ہی سراہتے ہیں، اور میرے خیال سے اب اس کی ضرورت بھی ہے کہ گلگت بلتستان کے خواتین کو آگے بڑھ کر ان تمام فرنٹس پہ جو ہے نا، سنس اب ایجوکیشن یا جو دیگر اچیومنٹس کی ہم بات کرتے ہیں، لٹریسی ریٹ سے لے کے دیگر چیزوں کا، ان کا میرے خیال سے اب استعمال پراپرلی ہونا چاہیے، اس ایجوکیشن کا، اس اویئرنیس کا، تاکہ وہ سارے فرنٹس پہ ہمیں نظر آئیں. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے جو جو پولیٹیکل لیڈرز تھے انہوں نے بھی کوئی ریلی نکالی ہے پیس کے لیے. مہم. بالکل. اور اس کے علاوہ اسکولوں اور دیگر اسکاؤٹس وغیرہ اور کئی ایسے افراد نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تو ہم ان سب کی ان کاوشوں کو سراہتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی پیغام کے ساتھ کہ علاقے کو امن، محبت اور ترقی کی طرف گامزن کیا جائے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. اللہ حافظ.